بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی یہ نعمت عطا فرما دیں کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، مال میں سے، دولت میں سے، روزگار میں سے، دنیا کے اسباب میں سے، دنیا کی نعمتوں میں سے، اس پر وہ مطمئن ہے، اس پر وہ خوش ہے، اس پر وہ قناعت کی دولت سے مالا مال ہے، تو وہ راجہ آدمی ہے، سب سے بڑا مالدار و غنی ہے. اس لیے کہ دنیا کی کثرت، مال کی زیادتی، دولت کی ریل پیل کا نام مالداری و غنا نہیں ہے. ایک انسان کے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود اندر سے مطمئن نہیں ہے، مزید کی خواہش ہے اور حرص کا کانٹا اندر، لالچ کا کانٹا لگا ہوا ہے، تو وہ آدمی سب کچھ ہونے کے باوجود فقیر ہے، تنگ دست ہے، قلاش ہے. اصل مالداری دل کی مالداری ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات ارشاد فرمائی ہے، لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس. مالداری سامان کی کثرت کا نام، دنیا کے اسباب اور مال و دولت کی زیادتی کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل مالداری دل کی مالداری کا نام ہے، دل کی بے نیازی کا نام ہے، دل کے اندر اطمینان، خوشی اور قناعت کا نام ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کہا تھا، یا ابا ذر اترا کثرت المال هو الغنى، مال کی کثرت اور دولت کی زیادتی کو تم مالداری سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ، میں کیا سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں؟ آپ نے پھر پوچھا اترا قلت المال هو الفقر، مال کی کمی کو تم فقیری سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ ایسے ہی سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا انما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب، اصل مالداری کا تعلق دل سے ہے، دل کے اندر بے نیازی ہے، اطمینان کی کیفیت ہے تو وہ شخص مالدار ہے. اور فقیری کا تعلق بھی دل سے ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اندر سے پریشان ہے، ابھی یہ نہیں ملا، ابھی وہ نہیں ملا، تو وہ شخص فقیر ہے، وہ شخص تنگ دست ہے. اسی لیے صحابہ دل کے اعتبار سے مالدار تھے، دنیا میں بے شمار چیزوں سے وہ بے نیاز تھے اور اپنے متعلقین کو اسی کی تاکید کرتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، یا بنی اذا طلبت الغنا فاطلبه بالقناعة، جب تم مالداری طلب کرو تو قناعت کے ذریعے سے کرنا. اللہ سے یہ مانگنا کہ اللہ اطمینان کی کیفیت دے دے تو تم مالدار شخص ہو. فإنها مال لا ينفد، اس لیے کہ قناعت ایسا مال ہے، ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہونی، جو فنا نہیں ہونی. حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے گزرے، پہلے حکومت والے تھے، پھر حکومت کو چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ اپنائی، بڑے ولی بنے. ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میرے پاس ایک جبہ ہے، ہدیے تحفے میں آپ قبول فرما لیجئے، میں یہ چاہتا ہوں. تو حضرت ابراہیم بن آدم نے اس سے کہا اگر تم مالدار ہو تو میں قبول کر لوں گا، اور اگر فقیر اور تنگ دست ہو تو قبول کرنے سے میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرمائیے. وہ آدمی کہنے لگا حضرت میں مالدار ہوں، غنی ہوں. حضرت ابراہیم بن آدم نے پوچھا کہ کتنا مال ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا 2000 درہم یا دینار جو کچھ بھی تھے. ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ نے اس سے کہا کہ اگر 2 سے یہ 4 ہو جائیں تو تمہیں خوشی ہوگی یا نہیں؟ کہا حضرت ضرور خوشی ہوگی. حضرت ابراہیم بن آدم نے کہا کہ پھر تو تم فقیر ہو، مالدار نہیں ہو، لہذا تمہارا یہ تحفہ قبول کرنے سے میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. اللہ والے ہمارے اسلاف ایسے ہی خوددار اور غیرت مند تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. یعنی فقر میں، تنگ دستی میں، بیزری میں، مفلسی میں، فقیری میں بھی ان کے پاس غیرت اور خودداری کا ایسا جلال تھا کہ بڑے سے بڑے دنیا دار کو، مالدار کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی انہیں بخشش دے دے، کچھ دینے کی ہمت کر لے. اللہ پاک ان اسلاف کی سیرت کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے اور قناعت کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، دل کی مالداری کی دولت اور نعمت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے.